خير من خلق الإله ومن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم۔ گزشتہ تفسیر کی مقدمے کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس میں قرآن پاک کے نزول کے لوح محفوظ کے اندر موجود ہے قرآن پاک، پھر ایک بار ہی نبی علیہ السلام پر نازل نہیں ہوا بلکہ تدریجاً نازل ہوتا رہا۔ قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں تدریجاً نازل ہوتا گیا۔ تو پیچھے یہ بتا دیا کہ آپ علیہ السلام پر قرآن کریم دفعتاً اور ایک بار ہی نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں اتارا گیا۔ بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت لے کر آتے، بلکہ ایک آیت کا ایک ٹکڑا لے کر آتے، اور بعض مرتبہ کئی آیتیں لے کر اتر جاتے۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹا حصہ مستقل نازل ہوا، وہ نازل ہوا غیر اولی الضرر، سورہ نساء کی یہ آیت 95 نازل ہوئی۔ تو پھر اس کے ساتھ فوراً اس کا دوسرا ٹکڑا نازل ہوا۔ تو قرآن کریم یک بار نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، حسب ضرورت نازل ہوتا رہا۔ یہ سوال مشرکین مکہ نے خود کیا کہ قرآن پاک دفعتاً نازل کیوں نہیں ہوا ایک دو مرتبہ۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، مشرکین نے کہا، کافر لوگوں نے، کہ قرآن پاک ایک ہی دفعہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کی وجہ بتا دی كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ تو کافر لوگوں نے یہ کہا کہ آپ پر قرآن پاک ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو تدریجاً نازل کیا تاکہ ہم آپ کے دل کو مطمئن کریں اور ثابت رکھیں، اور ہم نے اس کو دفعتاً پڑھا ہے، اور وہ کوئی بات آپ کے پاس نہیں لائیں گے مگر ہم آپ علیہ السلام کے پاس حق لائیں گے۔ تو یہاں پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کے تدریجی نزول کی جو حکمتیں ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ خلاصتاً یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام امی تھے، ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو جاتا تو اس کا یاد رکھنا، ضبط کرنا دشوار ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تورات پوری کی پوری دے دی، اور موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے تورات ایک ہی مرتبہ آپ پر نازل کر دی۔ دوسری حکمت یہ بتائی کہ اگر پورا قرآن پاک ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، اور یہ بھی حکیمانہ قسم کا جواب ہے، تدریجاً نازل ہوا۔ تو شریعت محمدی اسی کے اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا کہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی
تو نازل ہوتا گیا۔ تیسری وجہ یہ بتایا کہ نبی علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز اتنی تکلیفیں اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کا بار بار آنا قرآن پاک لے کر آیاتوں کو لے کر آنا آپ کی اذیت جو آپ کو پہنچتی تھی اس کے مقابلے میں اس کو آسان کر دیتی تھی، تو آپ کی تقویت قلب ہو جاتی تھی، دل مضبوط ہو جاتا تھا۔ اور چوتھی وجہ یہ بھی بتائی کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات اور ان کے جوابات کے اندر مختلف واقعات کے اندر ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب ہوتا تھا جب لوگ سوالات کرتے، اس کے زیادہ تر اس کے جوابات اتارے جاتے تھے۔ تو قرآن کریم شان نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود نازل فرمائی، کوئی خاص واقعہ یا کسی کا کوئی سوال وغیرہ اس کا سبب نہیں بنا، اس کے اترنے کا نزول کا سبب نہیں بنا۔ دوسری آیات ایسی ہیں جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے ہے یا کسی سوال کے جواب میں ہوا، تو ان آیتوں کا پس منظر ضروری ہوتا ہے، اس کو کہنا ہوتا ہے۔ اس لیے مفسرین کی اصطلاح میں اس کو سبب نزول بھی کہتے ہیں، شان نزول بھی کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ شان نزول کی وضاحت بھی انشاءاللہ کریں گے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، وہ پھر انشاءاللہ باقی بیان انشاءاللہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔